اب آگے چلیں، آگے چل. ہاں آگے بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جب سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئی تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف، لیکن جنگ جمل کے دنوں میں مجھے حضور کی ایک حدیث نے نفع پہنچایا اور میں ایسا کام کرنے سے رک گیا. اب ذرا صحابی کے الفاظ آپ نے سننے ہیں کہ وہ حدیث کون سی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود یہ بات سن رکھی ہے کہ جو قوم اپنی عمارت، اپنی حکومت، اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور پھر ساتھ وہ صحابی کہتے ہیں یہ بات آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا تھا. یہ وہی عورت تھی جو حضرت عمر کے دور میں جس کو شکست ہوئی اور پرشین امپائر گری قادسیہ کے اندر سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں. اس وقت وہی عورت حکمران تھی. تو جب وہ حکمران بنی تو نبی علیہ السلام اس وقت دنیا میں موجود تھے. تو آپ نے فرمایا یہ قوم کبھی فلاں نہیں پائے گی، انہوں نے اپنی عمارت ایک عورت کے سپرد کر دی ہے. اب مجھے بتائیں وہ عورت تو یہود و نصارہ بھی نہیں، آتش پرست، آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، کافر تھے. اور صحابی وہ کافروں والی آتش پرستوں والی حدیث فٹ کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کے اوپر. دیکھا آپ نے؟ ہاں ان کو میں ہی جواب دے سکتا ہوں. ہوں تو گل کتنے گئی کہ جی وہ کافراں والی گلاں مسلمانوں تے نہیں لگ سکدیاں، اور لا لا کے ہمیں بخاری سے عبداللہ بن عمر کا قول پیش کرتے ہو. عبداللہ بن عمر نے بالکل ٹھیک کہا کہ خوارج نہ حق فٹ کر رہے تھے مولا علی اور ان کے ساتھیوں کے اوپر. اگر حق پہ مبنی فٹ کی جائے پھر کوئی حرج نہیں ہوتا، جس طرح اس صحابی نے کیا. انہوں نے کہا میں عائشہ کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ عورت کے حوالے جب سپردگی ہو جائے حکومت کی وہ کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو حکمران بنا لیا. ایک آتش پرست عورت جب حاکمہ بنی اس کی مثال سیدہ عائشہ کے حوالے سے فٹ کر کے وہ صحابی حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ گئے. اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا جو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں، کیا جسے فٹ اسے گفٹ. تو آپ دیکھیں اس صحابی نے وہ والی حدیث پکڑ کے سیدہ عائشہ کے اوپر لگائی تو کسی نے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا. اب آ جائیں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں بریلوی خود بھی یہی کام کرتے ہیں. ہر گستاخ رسول کو یہ حرامی کہتے ہیں، چاہے وہ پوری زندگی بریلوی رہا ہو. ان کی مت ماری ہوئی ہے کہ ایک بندہ بریلوی تھا تو حلالی تھا، ساتھ ہی وہ بندہ چینج ہوا تو اسے کہتے ہیں حرامی، اور واپس آ جائے پھر حلالی. تو ان سے پوچھیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے نا گستاخ رسول حرامی ہوتا ہے. بعد ذالک زنیم، ولید ابن مغیرہ کے بارے میں خیر اس میں اختلاف ہے، لیکن چلے ہم یہ والا معنی مان لیتے ہیں ان کا کہ آؤٹ آف ویڈلاک پیدا ہوا تھا. حضرت خالد ابن ولید کا جو باپ تھا اس پہ اللہ کا بڑا غصہ ہے کیونکہ وہ بڑا سمجھدار تھا، اس کے باوجود اس نے جان بوجھ کے نبی علیہ السلام کا انکار کیا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ اس کے بارے میں آیا نا تو اس کا مطلب ہے جو بھی گستاخ رسول ہے وہ بعد ذالک زنیم. ہم کہتے ہیں بھی خالد ابن ولید کا والد تو کافر تھا، تم جن لوگوں کو کہہ رہے ہو بعد ذالک زنیم وہ تو خود بریلوی رہے ہیں. چلو مسلمان نہیں کہتا، مسلمان تو تم مانتے نہیں کسی کو، بریلوی رہے ہیں. پھر پتا آپ کو کیا کہیں گے؟ نہیں جی جڑا بھی گستاخ ہوئے نا اس سے وہ چیزیں فٹ ہو جان گیا. اچھا تھوڑی دیر پہلے جب ہم آپ کو کہتے تھے کہ یہ جو شرک والی آیات ہے مسلمانوں پہ بھی فٹ ہوں گی تو پھر تم لوگ کہتے تھے کہ خوارج بدترین مخلوق تھے، وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے. ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرو گے؟ میں تمہیں ایک مزہ بھی نہیں کرنا دوں گا، دونوں کے دونوں کیا، تینوں کے تینوں کیا، چاروں کے چاروں تمہارے ختم کر دوں گا مزے. جب اپنے پہ پڑتی ہے نا پھر ان کو سمجھ آتی. پھر میلاد کے ہر جلسے جلوس کے اندر آپ کو ایک آیت یہ بیان کریں گے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو پھر میری یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ سب لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی ہے، یہ تو یہودیوں کو کہا گیا تھا جو کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور نبی علیہ السلام کا انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک میرے نبی کی اتباع نہیں کرو گے نا تو یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تمہارا بالکل جھوٹا ہے، جب تک رسول اللہ کو نہیں مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو یہودیوں کے بارے میں آیات تھیں، تم نے پکڑ کے میلاد کے جلسوں میں اپنی بریلوی پبلک پہ خود لگا رہے ہوتے ہو. اس وقت نہیں شرم آتی کہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگا رہے ہو؟ پھر وہ آپ کو کیا کہیں گے؟ نہیں یہ جسے فٹ اسے گفٹ. آج بھی اگر کوئی مسلمان بھی ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت میں مخلص اس وقت ہوگا جب وہ رسول اللہ کی اتباع کرے گا. ہاں اس کا مطلب ہے یہود و نصارہ والی آیات مسلمانوں پہ لگ سکتی ہیں کیونکہ جب جرم ایک جیسا ہوگا نا پھر آپ نے سزا ایک جیسی سنانی ہے.
ظاہر ہے صحابہ کرام کو تو نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ تم اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو. اور اللہ کے بندو صحابہ کرام کا تو دین رسول اللہ سے سٹارٹ ہوتا تھا اور اللہ تک پہنچتا تھا. انہوں نے تو حضور کو مانا ہے تو اللہ کو مانا ہے. ان کو تو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ نے حضور کی اتباع کرنی ہے. لاجیکل اسپیکنگ انہوں نے تو نبی اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا تھا. پہلے تو وہ لوگ کون تھے؟ بت پرست تھے. ان کو تو اللہ کا تعارف ہی حضور کی وجہ سے ہوا. ان کو تو اللہ نے نہیں کہنا تھا نا, یہودیوں کو کہا جا رہا تھا. یہ فٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ دیکھیں آج بھی محبت کا معیار یہی ہے. یہ لادہ بات ہے کہ محبت بس اتنی ہے آیت بیان کرنے تک. اس میں یہ نہیں تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کے نام کے نعرے لگاؤ. اس میں تھا کہ اتباع کرو, اور اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی کرنے کو. اور اس کا مطلب آپ کو پتا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات دوسری طرف, تو آپ کے لیے ٹاپ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں اور اس کے مقابلے میں 3 چیزیں. دنیا کی ساری چیزیں 8 چیزوں میں گنوا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اگر چیزیں بھاری ہوگی نا ان 3 چیزوں سے, کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے. پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا. اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1, اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں. نمبر 2, کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. اور نمبر 3, اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف اللہ کی ذات ہو. ہاں, اور پھر بخاری مسلم کی وہ حدیث, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور اس کا کلائمیکس بخاری کی وہ حدیث جو حضرت عمر اور نبی علیہ السلام ایک دفعہ چہل قدمی کر رہے تھے. حضرت عمر نے حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے لاڈ کرتے ہوئے کہا, یا رسول اللہ آپ مجھے اس دنیا میں اپنی جان کے سوا باقی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے بہت مارکا مارا. بخاری کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا نہیں عمر بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر. ان کا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے. آپ نے فرمایا ہاں اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تو اس میں نعرے مارنا نہیں ہے, اتباع کرنا ہے. اور اتباع کہتے ہیں محبت پلس اطاعت کو. صرف محبت کوئی چیز نہیں, صرف اطاعت کوئی چیز نہیں, دونوں چیزیں. اور ان کا حال کیا ہے وہ مجھے اب دیکھیں, پرچی سے 1 گھنٹہ آلموسٹ ہونے والا کیفیت میرے پہ تاری ہوئی ہے. وہ پرچی کیا تھی جی؟ عاشق رسول بتاتے ہیں اپنے آپ کو. تو ان کا عشق رسول کا یہ حال ہے کہ آپ انہیں آیت پیش کریں, حدیث پیش کریں, یہ کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں. پھر میں نے یہی کہنا نا بابے شاہی کوئی نہیں. ظاہر ہے اللہ رسول کے مقابلے یہ جو حدیث ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو پھر نبی اسلام کے مقابلے پر ماں باپ ہوں, ماں باپ کوئی شاہی نہیں, سیدھی سی بات ہے. مولوی کٹنگ کلپ تاکہ تیری پھر کتے علی ہو گئے. پوری دنیا کوئی چیز ہی نہیں, 20 بچے تھے شاہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کے اوپر. تو ان کے عشق رسول کا حال آپ دیکھ لیں. ان کے سامنے آپ آیت حدیث پیش کریں, کہتے ہیں بزرگوں کو نہیں سمجھ آیا قرآن و حدیث. اور سرکار نہیں سمجھ آیا نا, سمجھ لو نا, سمجھ رہے ہیں نا, کوئی نہیں سمجھ آیا. ان لوگوں کو نہ کانٹیکسٹ کا پتا, نہ شان نزول کا پتا, ان چیزوں کو اس طریقے سے مکس کر کے دھوکہ دیتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب قحط پڑتا تو وہ دعا کرتے, اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے تیرے نبی کے ذریعے ہم تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے, اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. حضرت عمر نے عقیدہ دے دیا کہ وسیلہ اور توسل یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ اسے جا کے دعا کروائیں. کیا رسول اللہ کا مرتبہ وفات کے بعد کم ہو گیا؟ نہیں, بڑھتا جا رہا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. آج کی ڈیٹ میں جو حضور کا مرتبہ ہے نا وہ اس سے بڑھ کر ہے جو نبی الاسلام کی اپنی مبارک زندگی میں تھا. کیونکہ ان 1400 سال میں جو اللہ نے درود ان پر بھیجا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور جو فرشتوں نے بھیجا, اور سب سے بڑھ کر جو کروڑوں نہیں اربوں لوگ نبی الاسلام کے دین کے پیروکار ہوئے, ان تمام لوگوں کے مال کا ثواب بھی تو حضور کو پہنچ رہا ہے نا, ہاں, صدقہ جاریہ کے طور پر. تو آج کی ڈیٹ میں جو حضور کا مرتبہ ہے, تو کیا حضرت عمر کے دور میں مرتبہ ختم ہو گیا تھا؟ نہیں, انہوں نے امت کو عقیدہ دیا. یہ کیا کرتے ہیں, حدیثیں پکڑتے ہیں حضور کی مبارک زندگی کی اور لگاتے ہیں پھر بعد میں, یا کو وہ جعلی روایت جو ابن کثیر نے نقل کی اس کے اوپر میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا, قبر رسول پہ جا کے مانگنا.
وہ کہتے ہیں جی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا پڑھا تھا. اور سرکار اس نے کیا پڑھا تھا؟ وہ تو روایتی مصنف ابن ابی شیبہ کی آمش کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے. جو بخاری میں لکھا ہے وہ تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں جب تک تیرے نبی موجود تھے ہم ان کے ذریعے دعا کرواتے تھے, وسیلہ اختیار کرتے تھے. اب چچا کو لے کے حضرت عمر سے بڑھ کے کسی کو عقیدے پتہ ہے؟ بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, انہوں نے اپنی پگڑی اس پہ باندھی, حضور کے پاس آئے, حضور نے کسی کام سے بھیجا ہوا تھا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ واپسی پہ کیلے سے چھلانگ لگائی تو ہڈی ٹوٹ گئی تو میں نے اپنی پگڑی باندھ لی. آپ فرمایا ادھر کر, ہاتھ پھیرا بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں اس طرح ہو گئی کہ جس طرح کبھی ٹوٹی نہیں تھی. تو سرکار آج جو بھی کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوگا تو ہم قبر رسول پہ نہیں جائیں گے. ہاں حضور اگر دنیا موجود ہو ہم ضرور جائیں گے, اس فرق کو سمجھیں. ورنہ اگر کوئی عاشق رسول ہے تو اپنی ہڈی توڑوائے پھر پنڈلی کی. اگر ایک بریلوی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹنے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے عقیدے صحیح ہوتے ہیں تو کوئی مہنگا سودا ہے؟ ویزا ہم لگوا دیتے ہیں. یا آپ بات کریں گے کہتے ہیں جی کعبے جا کے ٹھیک کرا لو نا بندہ. وہ کعبے والے کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے, اس نے تو دنیا کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے. کعبے والے نے کہاں کہا ہے کہ 100 دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے تو بھوک ختم ہو جائے گی اور 100 دفعہ دروشی پڑھنے سے پیاس ختم ہو جائے گی؟ کعبے والے نے تو کعبے کی بے حرمتی اس وقت ہوتے دیکھی جب یزید کے دور میں چڑھائی ہوئی. کعبے والے نے تو حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. ہاں یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ بزرگ بابوں نے جو ہے وہ دنیا سنبھالی ہوئی ہے. ہاں اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں نے دنیا سے اعتبار سے سنبھالی ہوئی ہے کہ میں انٹروین کروں گا. نہیں, اللہ نے اپنے معاملات جو جن معاملات میں ہمیں آزادی دی ہوئی ہے وہ ہم پہ چھوڑے ہیں کہ آپ نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. اللہ نے کبھی انٹروین نہیں کرنا. وہ ایک ابرا کے لشکر کو ایک دفعہ ہی ہلاک کیا اس لیے کہ اس سال کو ایک یادگار سال بنانا تھا, حضور کی پیدائش کا سال تھا, عام الفیل والا. ورنہ تو یزید نے چڑھائی کی, حجاج ابن یوسف نے چڑھائی کی, یزید کے دور میں خانہ کعبہ ڈیمیج ہو گیا. بخاری مسلم میں آیا کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, کوئی حفاظت نہیں ہوگی. ہاں ایک جگہ صرف آیا بخاری مسلم میں کہ دجال کعبے میں داخل نہیں ہوگا اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا. بس اتنی گارنٹیاں آئی ہیں. آپ کے بزرگوں نے تو ساری گارنٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں. کتنے نے ہونا میرے بعد ڈر کے لک گئے میرا خیال ہے کدھر. ہاں تو یہ کیا عقیدے آپ نے امت کو دیے؟ میں اللہ سے ڈر جائیں. چیز کہاں کی ہوتی ہے اور کہاں جا کے فٹ کرتے ہیں. اور عشق رسول کا یہ حال ہے کہ قرآن کی آیت حدیث آپ کو کوئی بارڈر ہی نہیں کرتے. اور قرآن میں کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو بھی نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. اور بخاری میں اس کا شان نزول موجود ہے. بڑا شوق جو نا شان نزول سننے کا, سنو. بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ابوبکر عمر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے حضور کی موجودگی میں, رسول اللہ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی, ان کے ساتھ کوئی تل کلامی نہیں ہوئی, آپس میں باتیں کرتے ہوئے ایک معاملے میں اختلاف ہوا. ایک قبیلہ مسلمان ہوا تھا. نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا نا تو ایک فوکل پرسن مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں اس تک کمیونیکیشن کی جائے اور وہ باقی قبیلے کو پہنچا دے. تو حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ سب سے بہترین بندہ ہے, اس کو آپ فوکل پرسن مقرر کریں. حضرت عمر نے کہا نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں, اس کو کریں. اب یہ دو مختلف بندوں کے اوپر اختلاف شروع ہو گیا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر میں جب بھی کوئی مشورہ دیتا ہوں تم ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہو. بس کرتے کرتے جھگڑا ہوا, آواز بلند ہو گئی, قرآن کی آیات نازل ہو گئی. اور وہ تابعی جو روایت کرتا ہے نا عبداللہ ابن ابی ملیکہ, عبداللہ ابن زبیر کا شاگرد ہے صحابی کا, عبداللہ ابن زبیر سے وہ روایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا. اور وہ دو بہترین لوگ ابو بکر عمر تھے. سرکار اگر ابو بکر عمر کا یہ حال ہے تو تھوڑے بابے تو شاہی کوئی نہیں. تو جب یہ آیات نازل ہوئی کہ جنہوں نے حضور کی آواز سے بھی آواز بلند کی ان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے, انہیں خبر بھی نہیں ہوگی, یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. تو اس کے بعد صحابہ کرام حضور کے ساتھ اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ بخاری کے الفاظ ہیں, عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں حضرت عمر کی تو آواز اتنی کم ہوگی کہ حضور کو بعض کا سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کہتے تھے اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی. تو پھر اگلی آیات نازل ہوئی, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. اور آج بھی روزہ شریف کے اوپر یہ آیات لکھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. وہ تین بڑی بڑی جالیاں نا, ایگزیکٹ جہاں قبر رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو بڑا سا ایک انہوں نے رنگ بنایا ہوا ہے, اس کے ساتھ دو چھوٹے رنگ ہیں ابو بکر عمر. تو ان جالیوں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کیونکہ آج بھی رسول اللہ کی قبر کے پاس آواز بلند کرنا یہ گستاخی ہے.
ایون حج عمرے کی کتاب جو مفتی اعظم سعودیہ نے نکالی ہے اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح اپنی زندگی میں تھے. قبر رسول کے پاس بھی آپ آواز بلند نہیں کر سکتے. تو سینٹر والی جالیوں پہ یہ آیت لکھی ہے. اور جو باب السلام کی طرف سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ سینٹر والی جالیوں کے ساتھ جو یہ والی پہلے جو جالیاں آتی ہیں ان کے اوپر وہ آیت لکھی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. بے شک جو لوگ اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور ان کی دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. پہلے یہ آیات آتی ہیں, پھر قبر رسول کے اوپر والی آیات لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, پھر تیسری آخری جالیاں آتی ہیں جو آپ باب البقیع سے باہر نکل جاتے ہیں بقیع کی طرف. اس کے اوپر لکھا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت والی آیت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. اب تو انہوں نے بڑی خوبصورت کر کے نئی وہ ساری بنا دی ہے کنسٹرکشن. اور ترکیوں کے دور میں بھی یہی 3 آیات لکھی ہوئی تھی, انہوں نے اسی کا ہی ریپلیکا بعد میں بنایا. تو میں نے اس سے جو مدنی رزلٹ نکالا ہے نا وہ بڑا حیران کن ہے. یہ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. مجھے بتائیں جو لوگ انجانے میں حضور کی موجودگی میں ان سے آواز بلند کر دیں وہ تو ہو جائیں برباد, چاہے وہ ابو بکر عمر ہی کیوں نہ ہو. اور جو لوگ حضور کی بات کے اوپر کسی اور بابے کی بات کو ترجیح دیں, جو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے پر اپنے بزرگ بابے لے آئیں, وہ برباد نہیں ہوں گے. ان کی دنیا بھی برباد میرے ہاتھوں, ہائے ہائے ہائے, اور آخرت بھی برباد اللہ کے ہاتھوں. میرے ہاتھوں برباد ہوئی ہے نا. میں بار بار جب یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, تو یہی بتا رہا ہوتا ہوں کہ اگر حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام انجانے میں آواز بلند کریں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے بھی اعمال میں حقارت کر دوں گا. اس وقت تو چلے معافی ہو گئی. تو جو رسول اللہ کے مقابلے پر کسی بزرگ بابے کے قول کو بلند کر دے, اس سے پرائورٹی دینا شروع کر دے, وہ اس سے بڑا گستاخ رسول ہوگا. یار آواز کا آواز سے بلند ہونا یہ چھوٹی گستاخی ہے. فرمان سے کسی کے فرمان کو بلند کر دینا, بلکہ کسی کے بکواس کو بلند کر دینا, فرمان تو ہے ہی نہیں مقابلے والے کا, تو وہ تو بکواس ہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پہ. سب سے بڑے گستاخ رسول وہ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے پر اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو ترجیح دیں گے. وہ ہیں اصل میں گستاخ رسول, وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتے. اور ان کے لیے ہمارا ایک نعرہ ہی کافی ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین.